بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائن۔ غزہ سیز فائر مذاکرات شروع، اسرائیلی حملے بھی تیز۔ قطر میں مذاکرات کے شروع ہوتے ہی اسرائیل کے غزہ پر حملوں میں تیزی آ گئی۔ مصر اور قطر کی کوششوں سے قطر مذاکرات کا دوبارہ آغاز ہو چکا ہے۔ حماس کے رہنما باسم نعیم نے معاہدے کے لیے اسرائیلی فوج کا انخلاء اور بے گھر فلسطینیوں کی واپسی ضروری قرار دے دیا۔ دوسری جانب ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا کمال عدوان ہسپتال کے ڈائریکٹر کو حراست میں رکھنا غزہ میں صحت کے شعبے کو تباہ کرنے اور نسل کشی کا ارادہ ظاہر کرتا ہے۔ خان یونس میں گاڑی پر ڈرون حملے اور رہائشی علاقوں پر بمباری سے 65 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے، جس میں ایک ہی خاندان کے 7 بچوں سمیت 11 افراد بھی شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرینی صدر کا روسی فوج کے بڑے جانی نقصان کا دعویٰ۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ کورسک کے علاقوں میں واقع مارخنوکا گاؤں کے پاس جاری جنگ میں روس کی ایک بٹالین اور شمالی کوریا سے تعلق رکھنے والے کئی فوجی مارے گئے۔ رات گئے یوکرین کے دارالحکومت کیف سے جاری صدر کے بیان کے مطابق یوکرین کے آرمی چیف نے جو تفصیلات بتائی ہیں، اس کے مطابق تمام محاذوں پر لڑائی جاری ہے، جبکہ پکروسک کے گردونواں میں جاری جنگ میں بہت شدت آ گئی ہے۔ یوکرینی صدر کا مزید کہنا تھا کہ آرمی چیف نے انہیں جو تفصیلات فراہم کی ہیں، اس کے مطابق کورسک کے آس پاس روسی فوج کا بڑا جانی نقصان ہوا۔ ہمارا ہر فوجی یونٹ جنگ میں یوکرین کا دفاع کر رہا ہے۔ صدر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ سومی میں خرکیف کے علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ سویسا شہر میں ایک رہائشی عمارت پر روس نے بمباری کی تھی، جس سے عمارت کا ایک بڑا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا، جبکہ ارد گرد کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ یوکرین کے صدر نے بتایا کہ آرمی چیف نے ان کو یہ بھی بتایا کہ کرسی کے علاقے میں مارخونوکا گاؤں کے آس پاس جاری جنگ میں روس اپنی پوری بٹالین کے ساتھ ساتھ شمالی کورین فوجیوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، جو روس کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ یاد رہے کہ کرسی کا علاقہ تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت اس وجہ سے رکھتا ہے کہ یہاں اگست 1943 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران روسی اور جرمن افواج کے درمیان دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی لڑی گئی تھی، جس میں دونوں اطراف سے 6000 ٹینکوں، 20 لاکھ فوجیوں اور 4000 جنگی طیاروں نے حصہ لیا تھا۔ واضح ہے کہ اس جنگ کے نتائج بڑے دور رس تھے۔ اس جنگ نے مشرقی محاذ جرمن فوج کی روس اور مشرقی یورپ میں اس وقت جاری جنگ کا پانسہ روس کے حق میں پلٹ دیا تھا، جبکہ جرمن افواج کو مشرقی محاذ پر پہلی بڑی شکست ہوئی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ تاریخ ثابت کرے گی کہ جس طرح شام میں حق بجانب ہوئے، اسی طرح غزہ میں بھی درست ثابت ہوں گے۔ استنبول میں ترکی ایکسپورٹرز اسمبلی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ جس طرح شام میں ہم درست ثابت ہوئے، اسی طرح تاریخ غزہ کے بحران میں بھی ہماری صداقت کی تصدیق کرے گی۔ شام کی تقریباً 25 سال سے رہنما اسد 8 دسمبر کو حکومت مخالف گروہوں نے دمشق کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد روس فرار ہو گئے تھے، جس کے باعث پارٹی کی حکومت ختم ہو گئی، جو 1963 میں اقتدار میں تھے۔ اردوان نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ترکی واحد ملک ہے جس نے اسرائیل کے ساتھ تجارت کو مکمل طور پر روک دیا ہے۔ مئی 2024 میں ترکی نے غزہ پر جاری اسرائیلی نسل کشی کی جنگ کے دوران اسرائیل کے ساتھ تمام تجارت روک دی، جو تقریباً 9.5 بلین ڈالر بنتی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرنے کے باوجود اسرائیلی فوج نے غزہ پر نسل کشی کی جنگ جاری رکھی ہے، جس میں 7 اکتوبر 2023 سے اب تک تقریباً 45,600 متاثرین، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یمن سے داغے گئے میزائل کو روکنے کی کارروائی میں اسرائیل دھماکوں سے گونج اٹھا۔
غزہ کی پٹی میں شروع ہونے والی اسرائیلی جنگ کے نتیجے میں 1 سال سے زائد عرصے سے خطے میں پائی جانے والی کشیدگی کے دوران اسرائیل نے یمن میں حوثیوں کے مختلف ٹھکانوں پر حملے تیز کر دیے، مگر صورتحال جوں کی توں ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے یمن سے داغے گئے میزائلوں کو روکنے کی تصدیق کی۔ میزائلوں کو روکنے کی کوشش کے نتیجے میں وسطی اسرائیل میں دھماکے ہوئے۔ انہی میں سے ایک میزائل حملے کے بعد تل ابیب کے شمال میں بالخصوص عزرا اور دارالحکومت کے بیشتر علاقوں میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب شام میں دیرپا امن کے قیام کے لیے ہر ممکن تعاون کو تیار ہے۔ سعودی عرب کے ایک باوثوق ذرائع کا کہنا ہے کہ مملکت برادر ممالک عرب جمہوریہ شام میں دیرپا امن کے قیام کے لیے تعاون کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایک سعودی ذرائع نے کہا کہ ریاض شام میں امن کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ مملکت وہاں استحکام کو بڑھانے کو اپنی اولین ترجیح قرار دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ اس نازک مرحلے پر سعودی عرب کی توجہ شامی عوام کو بنیادی انسانی امداد فراہم کرنے پر ہے۔ ذرائع نے اس بات کی طرف توجہ دلائی سعودی عرب علاقائی شراکت داروں کے تعاون سے امداد کے دائرہ کار کو وسعت دینے کے موقع تلاش کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون اور معاہدوں میں پیش رفت۔ پینٹاگون کے مطابق امریکہ نے سعودی عرب کو سمندر میں مار کرنے والے ٹارپیڈو کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ امریکہ سعودی عرب کو 78.5 ملین ڈالر کے ٹارپیڈو فراہم کرے گا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ ٹارپیڈو سے سعودی عرب کی آبدوز شکن جنگی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اور ریاض مستقبل کے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت کو بہتر بنائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق امریکہ اور سعودی عرب کے اعلیٰ فوجی حکام نے گزشتہ ماہ مشرق وسطی میں سلامتی اور استحکام کے خدشات کے بارے میں کال پر بات کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مارشل لا لگانے پر جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول کو گرفتار نہ کیا جا سکا۔ تفصیلات کے مطابق وارنٹ گرفتاری پر عمل کی تاریخ گزر گئی۔ مارشل لا لگانے والے جنوبی کوریا کے صدر کو گرفتار نہ کیا جا سکا۔ دارالحکومت سیول میں ہزاروں افراد صدارتی محل کے باہر جمع ہیں۔ مظاہرین نے مواخذے کے شکار صدر کے خلاف برف باری کے باوجود ریلی نکالی، تاہم ان کی گرفتاری کے خلاف بھی مظاہرین کی ایک بڑی تعداد موجود رہی۔ ایک طرف ان کی گرفتاری کے حق میں اور دوسری طرف خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ مظاہرین تفتیش کاروں سے صدر یون سک یول کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قائم مقام صدر صدارتی سیکیورٹی سروس کو یون سک یول کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دیں۔ مارشل لا لگانے پر عدالت نے یون سک یول کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا۔ قدامت پسند صدر کا پارلیمنٹ نے مواخذہ کیا تھا اور انہیں سرکاری فرائض سے معطل کر دیا گیا تھا۔ اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں بحال کرنا ہے یا ہٹانا ہے۔ جمعے کو جب تفتیش کار عدالتی حکم پر انہیں گرفتار کرنے پہنچے تو صدارتی سیکیورٹی سروس اور فوجی دستوں نے 6 گھنٹوں تک انہیں روکے رکھا اور یون سک یول کو گرفتار نہیں ہونے دیا۔ سیول میں اتوار کے روز بھی برف باری ہو رہی ہے اور اس موسم میں ہزاروں افراد یون سک یول کی گرفتاری کے حق میں اور اس کے خلاف ریلی میں شریک ہیں، جس سے نظر آ رہا ہے کہ جنوبی کوریا کا سیاسی بحران ایک اور زبردست تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایلون مسک کا پاکستان میں سٹارلنگ انٹرنیٹ متعارف کروانے سے متعلق اہم بیان۔ ایلون مسک کا پاکستان میں سٹارلنگ انٹرنیٹ متعارف کروانے سے متعلق اہم بیان سامنے آ گیا۔ تفصیلات کے مطابق سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پاکستانی خاتون صارف کی جانب سے پاکستان میں سٹارلنگ انٹرنیٹ سروس متعارف کروانے کے حوالے سے ایلون مسک کو خراج تحسین پیش کیا گیا، جس پر ایلون مسک کی جانب سے رد عمل سامنے آیا ہے۔ اپنے مختصر رد عمل میں ایلون مسک نے کہا کہ سٹارلنگ سروس کے لیے حکومت پاکستان کی منظوری کے منتظر ہیں۔ واضح ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ بندش میں اضافہ ہونے کے بعد سے سٹارلنگ انٹرنیٹ کو پاکستان میں متعارف کروانے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ بندش سے ہونے والے معاشی نقصانات میں پاکستان
پہلے نمبر پر پہنچ گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سال 2024 میں انٹرنیٹ کی بندش کے باعث پاکستان 1 ارب 62 کروڑ ڈالر کے مجموعی مالیاتی اثرات کے ساتھ سر فہرست رہا، جو خانہ جنگی کے شکار سوڈان اور میانمار جیسے ممالک میں ہونے والے مالی نقصانات سے بھی زیادہ ہے۔ اس حوالے سے top10vpn.com کی طرف سے جاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ برس عالمی سطح پر 88,788 گھنٹے انٹرنیٹ میں خلل جاری رہا۔ اس دوران 28 ممالک میں 167 مرتبہ حکام کی طرف سے جان بوجھ کر انٹرنیٹ بند کیا گیا۔ اس میں مکمل بلیک آؤٹ، سوشل میڈیا شٹ ڈاؤن اور دانشتہ طور پر سست رفتار شامل ہے، جس سے مجموعی طور پر 7 ارب 69 کروڑ ڈالر کا بڑا نقصان ہوا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔